لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. قرآن مجید کی سورہ سبا کی 46 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، 46 نمبر کی، جس میں قرآن مجید کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندوں کو ایک موعظہ کر رہا ہے، تنہا صرف اور صرف ایک موعظہ، ایک نصیحت، اور وہ یہ کہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی، کہ اللہ کے لیے قیام کرو، چاہے تم دو ہو چاہے تنہا ہو، اکیلے ہو. دو ہو تو بھی کرو، تنہا ہو تو بھی کرو، جماعت ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو، گروہ ہے، افراد زیادہ ہیں تو بھی اللہ کے لیے قیام کریں، اور تنہا بھی ہیں تو بھی تنہائی کو، اپنی تنہائی کو بہانہ نہیں بنائیں کہ اس صورت میں ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اللہ کے لیے قیام کریں، اور اللہ کے لیے قیام کرنا یہ پورے دین کا نچوڑ ہے. اگر انسان اللہ کے لیے قیام کرتا ہے تو پورا دین اپنے مکمل نظام کے ساتھ اسے حاصل ہو جائے گی. جو کچھ بھی وہ کرے گا اللہ کے لیے کرے گا. جو اپنی زندگی کے ہر عمل کو اللہ کے لیے انجام دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے جو بھی احکام ہوں گے، جو بھی دین ہوگا، وہ بھی اپنی زندگی میں لے آئے گا. اور یہ انسان کی زندگی کا اہم ترین پہلو ہے کہ انسان چاہے تو اپنی اس نیت اور اس فکر اور اس تفکر کے ذریعے سے، اس سوچ کے ذریعے سے، اس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے کہ زندگی پر توحیدی آئیڈیالوجی اور توحیدی تفکر غالب رہے، اور انسان اپنی زندگی کو الہی رنگ میں رنگتا چلا جائے، الہی طور طریقے پر جو ہے اپنی زندگی گزارے، اور اس طرح مقام خلافت الہی کے کسی درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو اس طرح انسان جو ہے ایک معمولی انسان ایک عظیم انسان میں تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی بہترین یہ نسخہ ہے تبدیل کرنے کا. لہذا ایک طرف قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، موعظہ کیا جا رہا ہے، رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ آپ کہہ دیں، قل کے ساتھ قل انما اعظکم بواحدہ. دوسری طرف یہ تعلیم دی جا رہی ہے انسان یہ اپنی زبان پہ یہ کلمات جاری کرے. اور یہ آپ سنتے بھی ہیں، اور ہمارے عام طور سے نماز پڑھنے سے پہلے کبھی بلند آواز میں یا آہستہ آواز میں پیش امام کی زبان سے جملے نکلتا ہے، اور لوگ بھی الحمدللہ بعض دیگر افراد بھی جو اس راز سے واقف ہو گئے ہیں، اس آیت کی عظمت سے واقف ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنے زندگی کے مختلف امور میں انجام کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص کر نماز میں کہتے ہیں تاکہ اس جملے کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے انسان متوجہ ہو جائے کہ یہ عمل جو انجام دینے جا رہا ہے وہ اللہ کے لیے انجام دینے جا رہا ہے. کیونکہ کبھی کبھی انسان جو ہے نیت یوں ہی زبان پہ ادا کر لیتا ہے، زبان سے کلمات دہرا لیتا ہے، لیکن متوجہ نہیں ہو پاتا
یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، زبان سے تو کہہ رہا ہے، ذہن سے اپنے کلمات دہرا رہا ہے، دل میں بھی اپنے کلمات دہرا رہا ہے، لیکن ارادہ کرنا، انٹینشن انسان کا ہو، باقاعدہ ارادہ ہو انسان کا یہ عمل اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں، کبھی کبھی نیت کرتے وقت انسان متوجہ نہیں ہوتا، تو خود اپنی توجہ کو بڑھانے کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ البتہ یہ کلمہ جو ہے وہ رسول اللہ کی زبان سے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، آخری کلمہ پڑھنے کے لیے سب پڑھیں، لیکن اس کے مصداق جو ہیں وہ ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن شروع کے جو کلمات ہیں وہ بہت ہی الہی رنگ دینے کے لیے، نماز میں خاص کر، اب چونکہ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ ہماری زندگی کا، عام زندگی کا رنگ جو ہے الہی بہت کم ہو پاتا ہے، تو پھر عادت بھی نہیں ہوتی، تو پھر باقاعدہ نماز ہی میں کم سے کم کوشش کرتے ہیں کہ وہ نماز الہی ہو سکے، لہذا یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ انما اعظکم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میرے تمام مناسک یعنی تمام اعمال جو کچھ بھی ہم انجام دیتے ہیں وہ نماز بھی مناسک میں شامل ہے، انسان کے تمام اعمال میں نماز بھی ہے، لیکن نماز کا الگ سے ذکر ہو رہا ہے چونکہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے دین میں، اسلام میں، رسول اللہ کی شریعت میں، اور پہلے بھی نبیوں کی شریعت میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے بہت سارے وجوہات میں کہ نماز وہ عمل ہے کہ جو انسان کو مسلسل اپنے پروردگار سے رابطے میں رکھتا ہے، یعنی معمولی انسان، بہت ہی حقیر اور بہت ہی معمولی انسان اپنے پروردگار سے اگر مسلسل رابطے میں رہنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ جو ہے وہ نماز ہے۔ یوں تو قرآن میں تاکید بہت زیادہ ہے، شاعروں کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، اور الگ الگ پہلو سے ہے، نماز گزاروں کے لیے خود ہے، نماز جمعہ میں ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد آپ جائیں، جا کے اپنے کام وغیرہ کریں، اللہ کا رزق تلاش کریں فضل الہی سے، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ کو اپنی سیرت، رسول اللہ کی سیرت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں جگہ جگہ کلمہ آیا ہے کہ اللہ سے رابطہ رکھنے کا ایک ذریعہ جو بہت آسان سا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد رکھے، ذکر خدا کرے، زبان سے یا ہاتھ میں تسبیح لے کے نہ بھی کرے، لیکن اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھے، تو اس طرح سے عبد و معبود کا رابطہ بنا رہتا ہے۔ لیکن یہ رابطہ بنائے رکھنے میں مددگار جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نماز منظم طریقے سے وقت پر انسان آ کر پڑھتا ہے، اور نماز کے ذریعے سے یہ ایک عظیم رابطہ ہے، جیسے کل میں نے مجلس میں عرض کیا تھا کہ رابطہ جو ہے اہل بیت سے رابطہ، کربلا والوں سے رابطہ، یہ سارے رابطے انسان کی زندگی کی شکل بناتے ہیں، انسان کی زندگی کا اصلی رنگ بناتے ہیں کہ اصل انسان کی زندگی کس رنگ میں ہے، کس ڈھنگ میں ہے، کس طور طریقے کی ہے۔ تو اہل بیت سے رابطہ، یا کربلا والوں سے رابطہ، یا انبیاء اور ائمہ سے رابطہ، یا ان کی راہ پر چلنے والے علماء سے رابطہ، یہ سب کچھ رابطہ جو ہے اگر وہ اللہ تک پہنچا رہا ہے تو یہ سارا رابطہ بہت ہی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن اگر یہ رابطہ اللہ تک نہیں پہنچا پائے تو گویا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، یعنی اپنا بھی خود بھی محروم ہے انسان، اور جن کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا تھا ان کا بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک طرح سے ان کے حق میں یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے رابطہ بنا کے بھیجا تھا ان کو رابطہ نہیں بننے دیا، ان کو ان کے مقصد سے دور کر دیتا ہے، کبھی کبھی انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان جو متوجہ ہو جاتا ہے کہ نماز میں خاص کر کے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرے تمام مناسک، میرے تمام اعمال، و محیای و مماتی، اور میری موت بھی اور میری زندگی بھی، یہ سب حیات و موت دونوں، نہ صرف یہ کہ میری زندگی اللہ کے لیے بلکہ ہماری موت بھی اللہ کے لیے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان مطلب ہے کہ وہ لوگ کی جو اللہ کے لیے زندگی جیتے ہیں وہ آرزو بھی کرتے ہیں، اور اگر واقعاً اللہ کے لیے زندگی ہے تو اللہ نصیب بھی کرتا ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے اس کی موت ہو، اللہ کے لیے شہادت کے درجے تک پہنچے، بلند شہادت کے درجے تک پہنچے۔ ممکن ہے کہ انسان جو ہے اگر اس نے اللہ کے لیے زندگی جینے کا ہنر سیکھ لیا ہے تو اگر شہادت کا موقع نہ بھی ملے تب بھی اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں، اللہ والوں کی چاہتے ہیں، اور خاص کر ایک آیہ کریمہ ہے سورہ احزاب کی جس کو
امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بار بار پڑھا، کربلا کے واقعے کے پہلے، یعنی کربلا میں آنے سے پہلے بھی پڑھا، کربلا میں آنے کے بعد بھی پڑھا۔ مقاتل میں بعض شہداء کے لیے لکھا ہوا ہے، وہ بعض شہداء کے لیے لکھا ہے، ممکن ہے دیگر شہداء کے سامنے بھی آیت پڑھی ہو چکی۔ یہی ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ ذکر ہے واقعہ کربلا میں معتبر مقاتل میں، اور وہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ جب راستے میں تھے اور امام کے قاصد قیس بن مسہر سیداوی کی شہادت کی خبر آئی تو امام نے یہ آیت پڑھی کہ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں، سارے مومن نہیں بلکہ تمام مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس عہد کو پورا کرتے کرتے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دی، شہادت کی منزل تک پہنچ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حالت انتظار میں ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں۔ جب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اپنے کاروان کو لے کے کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے اپنے قاصد کی شہادت پہ، تو وہ تو شہید ہو گیا تھا، لیکن یہ پورا کاروان منتظر تھا۔ حسین ابن علی شہادت کے منتظر تھے، اصحاب شہادت کے منتظر تھے۔ اور یہ بہت ہی زندگی کا اہم موڑ ہے، ابھی اس پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ انسان جو ہے آرزو شہادت کرے راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو کرے، اور یہ بہترین آرزو ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ روایت میں ہے کہ فوق کل ذی بر بر حتی یقتل رجل فی سبیل اللہ، ہر نیکی کے اوپر دوسری نیکی ہے، ہر نیک انسان کے اوپر دوسری نیکی ہے۔ حتی یقتل رجل، یہاں تک کہ ایک انسان قتل کر دیا جائے اللہ کی راہ میں، فلیس فوقہ بر، اب اس کے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں۔ یہ بالا ترین مقام ہے کسی انسان کے لیے کہ راہ خدا میں اسے شہادت نصیب ہو جائے۔ اور کربلا کے ذکر و کربلا کی یاد جو ہے ہمیں اس کلچر سے آشنا کرتی ہے جہاں لوگ شہادت کی آرزو کرتے ہوں، راہ خدا میں شہادت کی آرزو کرتے ہوں، ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے نتیجے میں شہادت کی آرزو کرتے ہوں۔ لہذا مسلم ابن اوسجہ جو کربلا کے سب سے بوڑھے مجاہد تھے، اور وہ بھی شوق شہادت میں 91 سال کی عمر میں عشق شہادت اور شوق شہادت میں کربلا تک آئے تھے، اور اس کے پہلے بہت ساری جنگوں میں شریک ہو چکے تھے، امیر المومنین کے زمانے میں، حتیٰ خلافت کے دور میں جنگوں میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ صحابی یہ بھی آئے، اور جب ان کی لاش پر جو ہے میت پر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ پہنچے تو وہاں بھی مقتل میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت کی، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں کہ جو شہادت کی منزل تک پہنچ گئے اللہ کی راہ میں، اپنے عہد کو پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو حالت انتظار میں ہیں۔ حبیب بن مظاہر حالت انتظار میں، حسین ابن علی حالت انتظار میں۔ حبیب بن مظاہر، ابھی مصائب نہیں ہے لیکن یہ اہم نقطہ ہے عزیزو، حبیب بن مظاہر اسی لمحے میں جب مسلم ابن اوسجہ زمین پہ گرے ہوئے تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے اور احتضار کی حالت ہو رہی تھی، تو آواز دیتے ہیں کہ اے مسلم ابن اوسجہ، مجھے بہت ہی اچھا لگتا کہ تم مجھ سے کچھ وصیت کرتے اور میں اس وصیت کو پورا کرتا۔ ساتھی تھے، دوست تھے، کوفے کے تھے، ساتھ میں ارادہ کیا تھا آنے کا، لہذا مجھے بہت ہی اچھا لگتا کہ اگر آپ کوئی وصیت کرتے میں وصیت کو پورا کرتا، لیکن میں آپ سے کوئی وصیت نہیں مانگوں گا، اس لیے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی شہادت کے منتظر ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہم زندہ رہنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہیں۔ تو منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اپنے دوست کی وصیت بھی نہیں، جبکہ ایسے عظیم دوست کی وصیت کو پورا کرنا کسی انسان کی آرزو ہوگی کہ میرے دوست نے مجھ سے کچھ چاہا، لیکن وہ کیا وصیت مانگے کہ جو شہادت کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن مسلم ابن اوسجہ نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا، اسی لمحے کا، وہ جانکنی کا عالم، وہ روح نکلنے والی، وہ جسم میں طاقت نہ رہی، اسی میں اپنے جسم کی طاقت کو سمیٹ کر اپنی انگلیوں کو، صرف انگلیوں سے اشارہ کیا، اور انگلیوں کا رخ حسین ابن علی کے لیے کیا، اور اپنی آنکھوں کا رخ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے لیے کیا، اور فرمایا اوصی کا بہذا، میری وصیت ہے، ٹھیک ہے تم مجھ سے وصیت نہیں چاہتے، معلوم ہے کہ تم شہید ہونے والے ہو، لیکن پھر بھی میری وصیت ہے، میری وصیت میری اولاد نہیں ہے، میری جائیداد نہیں ہے، میرے بیوی بچے نہیں ہیں، میری پراپرٹی نہیں ہے، میری وصیت صرف اور صرف میری وصیت یہ حسین ہے، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ پھر ایک کلمے میں یہ ساری باتیں، جناب مسلم نے اوسجہ کی زبان سے ایک ہی کلمہ نکلا، 2 لفظ،
اسی کا بہذا، میں تمہیں حسین کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت ہی حسین پہلو ہے انسان کی زندگی کا کہ وہ بہرحال ہر انسان کو کچھ اس دنیا میں آیا ہے تو اسے حرکت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اس ساری محنت کا مقصد کیا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں، بعض لوگوں کی زبان سے ہم نے سنا اور بہت ہی اچھا لگا کہ مثلا شہرت کی اور دولت کی بہت زیادہ بلندیوں پہ جانے کے بعد یہ کہہ رہے کہ یہ سب کچھ تو ہمیں مل گیا، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر کیا؟ ساری دنیا ہمیں جان گئی، ساری دنیا کی لذتیں لے لی، پھر اس کے بعد اب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہی انسان، جو لوگ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ کتنا زیادہ حاصل ہو جائے، اور اس بیچ میں یہ کہیں سوچ ہی نہیں پاتے وہ کس طرح اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے، شاید بعد میں کبھی سوچیں، اور جس لمحے میں یہ سوچ رہے انسان وہ بہت ہی قیمتی اور حسین ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تو ہم دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، پوری زندگی جو ہے وہ ایک دوڑ بنی ہوئی ہے، اور زبردست اسٹرگل کرتا ہے انسان۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کی بات، البتہ جو بیکار لوگ ان کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بیکار لوگوں کو اسلام سے بہت نفرت ہے، بیکار لوگوں سے اسلام کو بہت بیزاری ہے، بیکار لوگوں سے رسول اللہ کو بہت بیزاری ہے، بیکار لوگوں کو حدیثوں میں بہت ناگوار طریقے سے ان کو دیکھا گیا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ کہ جو واقعاً پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری جان لگا رہے ہیں، پوری محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں، پھر پوری محنت سے کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد کس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے انسان؟ کیا کر رہا ہے؟ اگر کہ میں اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں تو اتنا سب کچھ اولاد کے لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد وہ جس کا کیا ہوا مل جاتا ہے سب کچھ، ان کے برباد ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اولاد کے لیے بہت زیادہ مادی وسائل فراہم کر کے چلا گیا تو انسان ممکن ہے ان کی اولاد گناہوں میں اور لذتوں میں اور عیش و آرام میں اور اسی کے راستے پھر دلدل میں پھنستی چلی جائے۔ ان کو اپنا اسٹرگل کرنے دیں، ان کو اپنی کوشش کرنے دیں۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ اگر اس سوال کے نتیجے میں اگر اس سوال تک انسان پہنچ گیا کہ ہم کس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کیوں اتنا زیادہ کر رہے ہیں، اگر یہ صحیح سوال تک پہنچ گیا اور سوال کے نتیجے میں اگر اس حقیقت تک پہنچ گیا کہ ہم اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، تو پھر اللہ کے سوا کس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو پھر وہاں سے زندگی کے وہ موڑ آتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سورہ بقرہ میں الہی رنگ، یعنی زندگی کا الہی رنگ، اور الہی رنگ سے زیادہ حسین اور الہی رنگ سے زیادہ خوبصورت، احسن یعنی خوبصورت، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی الہی رنگ سے، انسان کی زندگی کے الہی رنگ سے زیادہ حسین اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ انسان کوئی بھی رنگ چڑھائے اپنے اوپر، خاندانی رنگ، قبیلی رنگ، نیشنل رنگ، فلاں رنگ، یہ سارے رنگ چڑھاتے ہیں، بعض لوگ اس کے لیے جان دیتے ہیں، جان لے لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بت بن کے ان کے سامنے آ جاتی ہیں، قوم، قبیلہ، خاندان، زمین، نیشن، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں بت بن کے آتی ہیں۔ اس کے لیے ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں انسانوں کی جانیں لے لی گئیں، جنگیں ہوئیں، لیکن یہ سب کچھ کر کے پھر کیا؟ یہ سب کر لیا، پھر اس کے بعد کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو انسان کو اندر سے دل اس کا خالی ہو جاتا ہے، اس کا پورا وجود خالی ہو جاتا ہے اگر اس سوال تک پہنچ جائے کہ یہ سب تو ہم نے کر لیا، پھر اس کے بعد کیا؟ لیکن اگر قرآن اس نقطے تک انسان پہنچ گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو یہاں انسان کی زندگی کا رنگ بہت ہی حسین ہو جاتا ہے۔ وہ قبیلئی رنگ قبیلے والوں کو اچھا لگے گا، خاندان کا رنگ کسی پہ بہت چڑھا ہو اور خاندان کے لیے بولتا ہو، خاندان کے لیے کام کرتا ہے، وہ رنگ اس کے خاندان والے کو اچھا لگے گا۔ نیشن کا رنگ چڑھا ہوا ہے تو نیشنلسٹ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ کوئی اور رنگ چڑھا لیا انسان نے اپنے اوپر تو اس کو اچھا لگے گا۔ لیکن اگر انسان نے اپنی زندگی میں الہی رنگ چڑھایا ہوا ہے، الہی زندگی جی رہا ہے، تو ومن احسن من اللہ صبغۃ، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ حسین رنگ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ رنگ ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ وہ رنگ ہے جو فرشتوں کو پسند ہے، یہ وہ رنگ ہے جو آدم و نوح سے لے کر کے انبیاء کو پسند ہے، ائمہ کو پسند ہے، ملائکہ جو ہمارے اوپر قرار دیے گئے ان کو پسند ہے، جو ہمارے وقت کے امام کو پسند ہے۔ الہی رنگ، زندگی کا الہی رنگ، خوبصورت رنگ۔ اس رنگ تک پہنچنے کے لیے ہم کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ اپنے اعمال میں انتظار نہیں کرے انسان، یوں بھی کبھی پڑھ سکتا ہے، اس آیت کو دھیان میں رکھے۔
آیت عربی میں یاد نہ ہو تو اس آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھے اور کبھی کبھی اپنے آپ کو اس مطلب کی طرف متوجہ کرتا رہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری تمام عبادتیں، تمام مناسک، تمام اعمال اور میری حیات اور میری موت، حتیٰ میری موت بھی للہ رب العالمین، اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے، معبود کے لیے کہ جو عالمین کا رب۔ اور یہی نقطہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ قل انما اعظکم بواحدہ، تاکید کہ اے میرے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں تو صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں، اس ایک نصیحت کے سوا اور میری کوئی نصیحت ہی نہیں ہے، کوئی میرا موعظہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ قیام کرو، اٹھ کھڑے ہو، تمہارا اٹھنا اللہ کے لیے ہو، تمہارا قیام کرنا اللہ کے لیے ہو، تمہاری حرکت اللہ کے لیے ہو، تمہاری کوشش اللہ کے لیے ہو، تمہارے ذہن کی حرکت اللہ کے لیے ہو، تمہاری سوچ اللہ کے لیے ہو۔ اللہ قرار دے، البتہ یہ باتیں زبان سے ادا کرنا آسان ہے، تقریر کرنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن اصل میں یہ ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ سے مدد نہ مانگی جائے، جب تک پروردگار جو ہے اس کی بارگاہ میں یہ آرزو نہ کی جائے کہ پروردگارہ تو ہماری زندگی کو اپنے رنگ میں ڈھال دے، اپنی زندگی کے الہی رنگ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مسجدوں میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر دے، یہ بالکل باطل سوچ ہے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے۔ اسلام تو منع کرتا ہے، اسلام حد سے زیادہ کسی چیز کو منع کرتا ہے، حتیٰ عبادت کو بھی منع کرتا ہے، عبادت کو بھی اسلام منع کرتا ہے، کہتا ہے نماز جمعہ پڑھ لی اب نکلو باہر جاؤ یہاں سے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہاں اللہ کو زیادہ یاد رکھو، چونکہ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے اس کے لیے کچھ تمہیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی زندگی کے تمام امور کو اچھے سے اچھے طریقے سے انجام دیتے رہو، لیکن یہ کہ اللہ کے لیے انجام دو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کا مطلب یہ یعنی پست مقصد کے لیے، حقیر اور گھٹیا مقصد کے لیے اپنی زندگی، انسانی زندگی جو عظیم زندگی ہے، اس کو اتنی صلاحیتوں کے ساتھ پستیوں کے لیے نہیں ختم کر دو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن مسجد سے باہر نکلو، ہو گیا بس، نماز جمعہ پڑھ لی باہر نکلو، جا کے چھٹی کا دن ہے، چونکہ عام طور سے جمعہ جو ہے عالم اسلام، اسلامی دنیا میں چھٹی کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہے لیکن تم بھی پھر بھی بالکل چھٹی کے دن بالکل بیکار نہ ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے آج چھٹی کے دن بھی اپنا رزق ڈھونڈو، تلاش کرو، کوشش کرو، تمہاری کوشش نہ رکنے پائے، یہ اچھی چیز ہے۔ لہذا یہ تصور جو ذہنوں میں ہمارے ڈالا ہوا ہے کہ الہی رنگ کا مطلب یہ کہ انسان بس عبادت کرے، انسان بیٹھ کے قرآن پڑھتا رہے، انسان بیٹھ کے اعمال انجام دیتا رہے، کچھ نہیں تو تسبیح پڑھتا رہے، اور تسبیح بھی نہیں ہے تو زبان یوں ہی ہلتی رہے، یہ سب کچھ بھی لازم نہیں ہے، کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ ایک ایکٹر تھا، ایران کا ایکٹر تھا، بہت پہلے میں نے اس کا انٹرویو پڑھا تھا، بہت سارے اہم رول اس نے ادا کیے ہیں، اہم یعنی اسلامی ڈراموں میں، مثلا امام رضا علیہ السلام کے سیریل میں اور بھی بعض جگہوں پر۔ تو اس کا انٹرویو کسی میگزین میں پڑھ رہے تھے، اس سے پوچھا کہ تم ایسے جب فری ہوتے تو کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں یہ تسبیح پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین مثلا۔ یہ بہت ہی حسین انسان جو ہے کسی جملے کو، یا مثلا لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد کہیں گے تو ہونٹ سے پتہ چل جائے گا نعبد کہہ رہا ہے، چونکہ نعبدوں میں، ایاک میں تو ہونٹ نہیں ملتے، لیکن نعبد کہنے میں ہونٹ جو ہے مل جاتے ہیں اور ہونٹ میں حرکت آ جاتی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کہیں تو کوئی حرکت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں میرے ہونٹوں کو، لا الہ الا اللہ انسان کہے کوئی حرکت نہیں ہوگی، یعنی سامنے کا حصہ ہونٹوں کا بالکل حرکت ہی نہیں ہوگی، اور جو بہترین کلام ہے، البتہ بہت سارے کلام ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ انسان کچھ کہے بھی نہیں، زبان سے اگر نہ بھی کہے، کہنا اچھی چیز ہے، بعض کلمات اپنی زبان پہ جاری کرنا اچھی چیز ہے، مثلا صلوات زیادہ پڑھنا بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ابھی ہماری مجلس جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے، اور جس انداز سے آن لائن گفتگو کرنی پڑتی ہے، بہرحال ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کے بعد جو ہے کچھ مومنین بھی ساتھ میں ہو اور وہ تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، اور ہم کو بھی پڑھنے میں تھوڑا اچھا لگے، کیمرے کو دیکھ دیکھ کے پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا، اور آپ کو سننے میں بھی جو ہے وہ حالت شاید نہیں ہو پا رہی ہو، لیکن بہرحال ابھی صلوات ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں زیادہ، آپ صلوات پڑھ لیں، اس بیچ میں صلوات پڑھ لیا کریں، اہل بیت کا نام آئے، خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ نام ہے صلوات پر۔ لیکن انسان جو ہے مجلسوں کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں صلوات سے رابطہ رکھے۔ بعض تسبیحات ہیں جن بہت ہی عظیم الشان ہیں، بہت ہی زیادہ ان کا مرتبہ ہے، جیسے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بہت ہی عظیم الشان، یعنی اپنے آپ کو کسی نہ کسی تسبیح کے ذریعے سے، کچھ نہیں تو کسی ایک کلمے کے ذریعے سے، یا غفور ہو، یا مثلا یا رحیم ہو، یا کریم ہو، کسی کلمے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ سے رابطے میں رکھے انسان، اور خاص کر نمازوں کے ذریعے سے۔ لیکن اصلی نقطہ جو ہے وہ قرآن کی اس آیت سورہ سبا میں بیان کیا گیا، تم جو بھی قیام کرو، اٹھو، تمہاری کوشش کس کے لیے؟ مثلا صبح میں انسان اٹھے تو اس نیت سے نہیں اٹھے کہ ہاں سو چکے ہیں چلو اٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، نہیں معلوم اخبار پڑھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں اور اب نکلتے ہیں اور آفس جانا ہے فلاں، یہ سارا پلان کرے، وہ سب کرے بھی، بہتر سے بہتر شکل میں کرے، لیکن اٹھے تو اللہ کے لیے اٹھے۔ اور زندگی میں کوئی قدم اٹھائے، اور اٹھنے سے مراد فقط یہی نہیں ہے کہ بستر سے اٹھنا، بعد میں انشاءاللہ قیام کا اصلی مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، چونکہ ہماری بحث بھی تقریباً اسی محور میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام، اور امام حسین علیہ السلام کے قیام سے لے کے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا عظیم کردار، اور جناب زینب کا جہاد، جناب زینب کا جہاد جو ہے وہ، جناب زینب کا کردار ایک بہت ہی مجاہدانہ، عظیم الشان مجاہدانہ کردار، ٹھیک ہے، بی بی کے ہاتھوں میں کوئی بھی اسلحہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، تلوار نہیں، جن کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ جہاد صرف اسلحے سے ہوتا ہے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جہاد دیکھیں، امام سید سجاد کا جہاد دیکھیں۔ تو اس محور میں ہماری گفتگو ہے، اور وہ سب کچھ بھی، جو کچھ بھی انجام دیا جا رہا ہے، وہ سب بھی اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے، اور اسی لیے اتنا عظیم الشان ہے۔ سن کربلا کی عظمت کا سب سے اہم راز یہ ہے کہ کربلا میں جو کچھ بھی انجام دیا گیا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اور آپ کے لشکر اور آپ کے اہل حرم اور آپ کے خانوادے کی طرف سے، وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا، اپنے امام کی اطاعت میں اللہ کے لیے انجام دینا، اور جو اللہ کے لیے انجام دے وہ عظیم ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے انجام دیا جائے وہ دائمی ہو جاتا ہے۔ کل جو آیت بھی آپ کے سامنے مختصر، وہ قرآن کے فارمولے ہیں، اور ہم یہ تاکید کرتے رہتے ہیں کہ قرآن سے جب تک اس کے فارمولے اور جب تک اس کے وہ پرنسپلس نہ نکالے جائیں، وہ اصول اور وہ قانون نہ نکالا جائے، تب تک قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں بنتا۔ قرآن صرف پڑھنے سے ہدایت نہیں بنتا، اللہ رحم کھا کے کچھ ثواب دے دے وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن ثواب کے لیے نہیں نازل ہوا ہے، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، اور ہدایت قرآن اسی وقت بنتا ہے جب قرآن سے اصول نکالے جائیں زندگی کے، اور اپنی زندگی کے اندر سے لایا جائے۔ اور یہ بہت ہی بنیادی قانون میں سے ہے کہ جو کچھ اللہ کے لیے ہے وہی باقی رہے گا، جو اللہ کے لیے نہیں وہ فنا ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور کربلا اس لیے باقی ہے، چند سال پہلے، شاید 7-8 سال ہو گیا، ایک توفیق ہوئی تھی بنگلور، ہندوستان کے بنگلور شہر میں ایک اشرا پڑھنے کی، اسی موضوع پر کہ کربلا کی بقا کا راز کیا ہے۔ تو وہاں پہ بہت سارے پہلو عرض کیے جائیں، لیکن سارے پہلوؤں میں سب سے زیادہ بنیادی مسئلہ اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ کربلا اس لیے باقی ہے کیونکہ اس پروردگار کے لیے قربانیاں دی گئیں کہ جو باقی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، تو اس کے لیے انجام دی جانے والی قربانیاں بھی باقی ہیں، کتنا بھی روکا جائے، کتنا بھی رکاوٹیں ڈالی، حکومتوں نے رکاوٹیں ڈالی ہیں کربلا کو ختم کرنے میں، کربلا کے آثار کو مٹا دینے میں، کربلا کے ذکر کو روکنے میں، مسلسل صرف عام لوگوں نے نہیں، صرف جاہلوں نے نہیں، بلکہ حکومتوں نے حکومتی پاور کے ساتھ، حکومتی طاقت کے ساتھ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن کربلا پوری قوت اور پوری شدت اور پورے انقلاب اور پوری عظمت کے ساتھ باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ کربلا میں جو کچھ انجام دیا گیا وہ اللہ کے لیے انجام دیا گیا، اور جو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے اس کو باقی ہی رہنا ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت میں اسی نقطے تک لے جانا چاہتی، انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو قیام ہے اللہ کے لیے، جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں کہ بھائی کی قربانی کا نتیجہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے لیے اس سے بعد کی قربانی نہ دی جائے، اور وہ قربانی کربلا کی شہادتوں کی قربانی سے کم نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو صحیح نگاہوں سے دیکھا جائے تو وہ قربانیاں بیویوں کی جو بازاروں میں دی گئی ہیں، درباروں میں دی گئی ہیں، وہ قربانیاں وہ سخت ترین مرحلہ ہے، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، لیکن وہ انجام دیا گیا۔ اور یہ سخت ترین مرحلہ انجام دینا انسان کے لیے لذت بخش ہو جاتا ہے، اور ممکن ہو سکتا ہے فقط اگر یہ نیت ہو کہ اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہو۔ یہ میں آخری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر مصائب پڑھنا ہے عزیزو۔ یہ تاریخیں اہم تاریخیں ہیں، بہت زیادہ غم کی تاریخیں ہیں، لیکن یہ آخری نقطے کی طرف توجہ کر لیں انشاءاللہ آپ برادران، کہ
آپ تصور کریں کہ خود کربلا میں بیویوں کی نظروں کے سامنے اتنے لاشیں پہ لاشیں، اتنی میتیں آتی رہیں، یہ انسان کے دل کو ٹھہر جانے کے لیے کافی ہے۔ ان لاشوں میں سے کوئی ایک لاشا بھی کافی کہ انسان اپنا صبر کھو دے، کسی ایک میت کو بھی کافی انسان کے لیے، اور خاص کر خواتین کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو مراحل پیش آئے، عصر عاشور کے بعد حسین بن علی سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جو مراحل پیش آئے، ہر مرحلہ سخت سے سختر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مثلا شام غریباں کی اگر آپ کے سامنے کچھ مصائب عرض کیے جائیں، آج بعد میں عرض کیے جائیں گے انشاءاللہ، یہ مرحلہ سخت سے سختر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد تو قیامت کی منزلیں آتی چلی گئیں جب درباروں میں اور بازاروں میں گزرنا پڑا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو انجام دیا گیا، پوری قوت کے ساتھ انجام دیا گیا، ذرا برابر بھی، کہیں ذرہ برابر بھی پورے واقع کربلا کو شام تک دیکھنے کے بعد کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ کسی موڑ پر کسی لمحے میں اس سے بہتر کوئی پہلو ہو سکتا تھا، کہ مثلا یہ نہ انجام دیا گیا تھا، اس کے بجائے یہ ہو جاتا۔ کہ عام طور سے انسان اتنے درد کی حالت میں اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے، اپنے عقلی فیصلوں پر، فکری فیصلے انسان کے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جذباتی فیصلے کرتا ہے، ایموشنل طریقے اپناتا ہے، یا مروب و متاثر ہو جاتا ہے اور منفعلانہ کردار انجام، منفعلانہ یعنی معاف کیجیے گا میں سخت لفظ بول گیا، بہت پرہیز کرتا ہوں سخت لفظ بولنے سے، یعنی یہ انسان ایسا کوئی رویہ کہ جو دوسرے کر رہے ہیں اس کے ریئیکشن کے طور پہ جو کچھ انجام دے رہا تھا، لیکن کربلا میں جو کچھ بھی انجام پایا اور اس کے بعد جو کچھ انجام پایا وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دی جا رہی، نہ ریئیکشن تھا، نہ انفعال تھا، نہ جذبات تھے، نہ ایموشنز تھے، بلکہ جو کچھ بھی انجام دیا نہایت ہی سوچے سمجھے انداز سے، ایک ایک کلمہ بھی اگر زبان سے نکل رہا تھا تو نہایت ہی ایک حکمت عملی کے تحت انجام پا رہا تھا۔ کیوں انجام پا رہا تھا؟ یعنی اتنی بڑی مصیبتیں کیسے اتنے منظم طریقے سے انجام پا رہی، کیسے اتنی عاقلانہ طریقے سے انجام پا رہی، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونے پر کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے لیے جب کوئی کم عمل ہوتا ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، انسان پرسکون ہو جاتا ہے، انسان کو سختیاں آسان لگنے لگتی ہیں، صرف آسان نہیں لگتی بلکہ سختیوں میں انسان کو لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ کی راہ میں سختیاں اٹھانے میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے عزیزوں کی قربانی دینے میں انسان لذت محسوس کرتا ہے، شکر کا سجدہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ لذت زبان کی لذت نہیں، یہ روح کی لذت ہے۔ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں بھائی کے لاش پہ کھڑی ہو کے ایک بہن یہ کہہ سکتی ہے کہ ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ حتیٰ بعض مقاتل کے لحاظ سے، روایات کے لحاظ سے یہ کہ ربنا تقبل منا ھذا القلیل، اے میرے اللہ میری مختصر سی قربانی کو قبول کر لے۔ کتنا عظیم دل ہے، کتنا بڑا دل ہے علی کی بیٹی کا، کتنی ساری قربانیوں کو بھی مختصر کہہ رہی۔ کیوں کہہ رہی؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے جب دیا جائے تو کم ہی ہے، اللہ کے لیے جو کچھ بھی کر دیا جائے کم ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، مرزا غالب کی ذہن سے نکلا ہوا شعر ہے۔ اتنے اچھے شعر ان کے عام طور سے دوسرے فن میں ہوا کرتے تھے، لیکن بعض اشعار بہت ہی عجیب و غریب ہو جایا کرتے تھے، اور اسی کو دیکھ کے وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ یہ مسائل تصوف ہے، یہ تیرا بیان غالب، تجھے میں ولی سمجھتا جو نباد خار ہوتا۔ کبھی کبھی ایسے شعر کہہ جاتا ہے، لیکن تیری زندگی ایسی ہے کہ وہ دیکھ کے نہیں کہنا ہوتا، لیکن اگر یہ زندگی نہ ہوتی، اگر تو ایسا زندگی میں نہ کرتا تو میں تجھے ولی سمجھتا۔ تو ایک بہت ہی پیارا شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ اللہ پر احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، لیکن جو جانتے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے، جو بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ کرنے کا نمونہ خود کربلا ہے کہ جس سے زیادہ ممکن ہی کچھ نہیں تھا، کہ وہ سب کچھ کر لیا، لیکن وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام کی زبان سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور جناب زینب کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے کہ یہ تو قربانی پروردگارہ، مختصر قربانی، اسے تو قبول فرما دے۔ یہ سب منزلیں کیسے ہو جاتی ہیں، یعنی اتنی بڑی مصیبتیں کیسے آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ بی بی جو شب عاشور میں غش کھا رہی ہے، بھائی کی شہادت کی خبر سن کے جس کو غش آ رہا ہے، معتبر روایت ہے، امام سید سجاد علیہ السلام کی روایت ہے، معتبر مقاتل میں روایت ہے، معتبر ان تاریخی لحاظ سے عرض کیا جائے، فقہی لحاظ کی بحث نہیں ہے۔
اتنی اہم روایت ہونے کے باوجود بیوی کی جس کو غش آ رہا ہے، لیکن وہ جناب زینب کو پھر تو غش نہیں آیا۔ وہ بیوی جو شب عاشور میں صرف بھائی کی شہادت کی خبر، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، کنائے میں، اشارے میں امام نے بیان کی تھی، وہ خبر سن کے جو بیوی غش کھا رہی ہے، وہ اپنی نگاہوں کے سامنے بھائی کے گلے پہ شمر کا خنجر دیکھ رہی ہے لیکن غش نہیں کھا رہی۔ لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے، غش نہیں آ رہا ہے۔ شام غریبہ میں جناب زینب کو غش نہیں آ رہا ہے۔ بلکتے ہوئے بچے، تڑپتی ہوئی عورتیں، گھبرائے ہوئے لوگ، لیکن جناب زینب ساری ذمہ داریاں اعلیٰ ترین، بہترین انداز سے انجام دے رہی۔ کیوں انجام دے رہی؟ غش نہیں آ رہا ہے۔ کوفے کے بازاروں میں غش نہیں آ رہا ہے۔ کوفے کے بازار، 12 محرم کو قافلہ اہل حرم کوفے کے بازار پہنچا تھا۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے عزیزوں، کیونکہ کوفے کے بازار میں جناب زینب کی نگاہوں کے سامنے بھائی کے سر نو کے نیزے میں بلند کیا گیا، جن کہ جناب زینب کو غش نہیں آیا، اور دوسری بیویوں کو بھی غش نہیں آیا۔ کیوں غش نہیں آیا؟ اس لیے کہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے تو سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ قربانی دینا، قربان کرنا، سخت سے سخت مرحلہ، یہ سب آسان ہو جاتا ہے اور انسان مطمئن رہتا ہے۔ اور یہ دشمن کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک دن میں اتنے جنازے اٹھانے کے بعد، اتنی سختیوں سے گزرنے کے بعد، اتنے لاشیں اٹھانے والا بوڑھا انسان، ضعیف انسان، لیکن اس کے چہرے پہ اس قدر سکون کیسا ہے۔ ہمارے ساتھ کے لشکر کے سپاہیوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ان ملعونوں نے بھی اس چیز کو محسوس کر لیا کہ حسین ابن علی کے چہرے کا اطمینان، حسین ابن علی کے چہرے کا سکون، اتنی ساری لاشوں کے درمیان میں اتنا سکون کیسے ممکن ہے؟ یہ فقط ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ان تقوموا للہ، اگر قیام اللہ کے لیے ہو، اگر قربانیاں اللہ کے لیے ہو، اگر جوان بیٹے کو بھیجنا اللہ کے لیے ہو، اگر 6 مہینے کے بچے کو لے جا کر مقتل میں پیش کرنا اللہ کے لیے ہو، اگر خود کو مقتل میں پیش کرنا اللہ کے لیے ہو، تو یہ سب کے سب آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سارا مرحلہ اس منزل تک انسان کو لے کے جاتا ہے کہ ہم اللہ کا جو ہماری گردن پہ حق ہے، ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں، تو وہ بہتر سے بہتر شکل میں انجام پا جائے، اور انجام دے رہے ہیں تو مطمئن ہے، انجام دے رہے ہیں تو سکون ہے۔ اس لیے یہ مقاتل میں جملہ موجود ہے کہ حسین بن علی کے چہرے پہ دیکھ کر وہ سکون دکھ رہا تھا، وہ اطمینان دکھ رہا تھا، وہ نفس مطمئنہ کا حامل انسان آیا تھا، کیونکہ صبح سے لے کر ابھی تک جتنی بھی قربانیاں پیش کی تھی اللہ کے لیے پیش کی تھی۔ پہلا جملہ حسین بن علی سلام اللہ علیہ کا ابتدائی ترین مرحلے میں صبح عاشور کی ہے کہ آ کے زمین پر کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف رخ کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، اور ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دیتے ہیں، اے میرے اللہ، انت ثقتی فی کل کرب وانت رجائی فی کل شدت وانت لی فی کل امر۔ اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ مختصر سی امام کی دعا ہے، بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ پروردگارا، تو ہی میرا بھروسہ ہے، فی کل کرب، ہر کرب میں، ہر مصیبت میں، پروردگارا تو ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا سہارا ہے، تو میرا بھروسہ ہے، تو ہے تو حسین بن علی کو کوئی پرواہ نہیں۔ انت الرجائی فی کل شدت، اور تمام شدت کے مرحلے میں، چونکہ ابھی تو صبح عاشور تھی، صبح عاشور کے بعد شدید سے شدید تر مرحلے آنے ہیں اور بہت ہی شدید مرحلے آنے ہیں، لیکن اے میرے اللہ، انت رجائی فی کل شدت، ہر شدت میں تو میری امید ہے، تو ہی میری رجا ہے، وانت لی فی کل امر، اور ہر امر میں تو میرے لیے ہے، اور تو میرے لیے ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے قربانیاں دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے سختیاں اٹھانے کی کوئی پرواہ نہیں، چونکہ تو دیکھ رہا ہے، تو ہے۔ جب اپنے جوان بیٹے کو حسین ابن علی تیار کر کے مقتل کی طرف بھیجنے لگے تو سخت منزل تھی۔ جوان بیٹا ہونا یہ اتنا سخت نہیں تھا، کیونکہ جوان بیٹے کو تو امام خود ہی بھیج رہے ہیں۔ کربلا میں یہ منظر تھا، یہ تبھی ایام عشرہ اولیٰ میں پڑھا گیا یہ کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام سب کو روک رہے تھے، ہر ایک کو کسی نہ کسی بہانے سے روکا، الگ الگ کر کے روکا، ساتھ میں روکا، شب عاشور میں سب کو روکا، سب کو جانے کو کہا، پھر کبھی نافع ابن ہلال کو روکا، کبھی
جناب مسلم کے بچوں کو روکا کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں، کبھی اصحاب کو روکا، کبھی جون جیسے غلام کو روکا، کبھی حتیٰ ابوالفضل عباس سے کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، جنگ سے روک رہے ہیں، جناب قاسم کو روک رہے ہیں، اون و محمد کو روک رہے ہیں، سب کو روک رہے ہیں، لیکن کربلا میں اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جناب اکبر کے لیے حسین بن علی خود ہی کہتے ہیں تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، میرے لال آگے بڑھو، سب کو روک رہے ہیں اور اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہے ہیں تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، اے میرے علی اکبر آگے بڑھو۔ اور یہ بیٹا جب جانے لگا تو بیٹے کی حیثیت سے تو رخصت کر دیا، لیکن شبیہ رسول اللہ کی حیثیت سے آمادہ کر کے ہاتھوں کو پھر آسمان کی طرف بلند کیا۔ یہ کربلا ہے حسین ابن علی کی کربلا۔ حسین ابن علی کی کربلا میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پہ اللہ ہی نظر آئے گا۔ ہماری کربلا میں ممکن ہے کہ ہمارے ذاکرین آ کر پورے 10 دن مجلس پڑھ کے چلے جائیں اور کہیں پہ اللہ نظر نہ آئے، لیکن یہ ہماری کربلا ہے، یہ حسین ابن علی کی کربلا نہیں۔ حسین ابن علی کی وہی کربلا ہے جہاں پر ہر موڑ پر اللہ نظر آ رہا ہو۔ کہ جب جوان بیٹے کو رخصت کرنے لگے تو آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ اے میرے اللہ تو گواہ رہنا، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی گواہ ہو یا نہیں، پروردگار تو گواہ ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جب تیرے رسول کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں اسے دیکھا گیا، یعنی اگر رات میں مجھے رسول اللہ کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کو جا کے دیکھا کرتے، دیر دیر تک دیکھا کرتے تھے علی اکبر کو، کیونکہ رسول اللہ کی یاد آ رہی ہوتی۔ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، رفتار میں، کردار میں، بولنے میں، جو علی اکبر بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، وہ چہرے کا اتار چڑھاؤ، ہونٹوں کی حرکت، وہ سب دیکھ کے، آنکھوں کا امپریشن، وہ چہرے کا امپریشن، یہ سب کچھ دیکھ کے حسین کو 50 سال پہلے کے رسول اللہ یاد آنے لگتے تھے۔ بولنے میں علی اکبر، چلنے میں، رفتار میں، جب چلتے تھے تو رسول اللہ کی چال لگ رہی ہوتی تھی، اخلاق میں اور خلقت میں بھی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم جیسے معمولی انسانوں کی کہ علی اکبر کی خلقت کیا تھی اور کس مقام پہ تھے، جناب علی اکبر کا کیا مقام تھا، اور کس کو حسین ابن علی نے مقتل میں بھیجا اور کس کو شہادت کی منزل تک پہنچایا۔ لیکن یہ بچوں کو قربانی دینی ہوئی، آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور آخر میں جب خود مقتل میں آئے ہیں، خود حسین ابن علی مقتل میں جب آئے تو جب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، تیر و تلوار چل رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، تو آواز دے رہے ہیں کہ تم جانتے نہیں کسے قتل کر رہے، میرے قتل کرنے کے بعد پنجتن پاک کی کوئی فرد زمین پر نہیں ہوگی، میں حسین، تنہا حسین۔ اور جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، مصائب انشاءاللہ بعد میں پھر شاید پڑھیں گے، ابھی امام حسین السلام کی تفصیل سے، ابھی تفصیل سے پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ جب چاروں طرف سے امام کو گھیر لے گیا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اور حسین ابن علی کو زخمی کر رہے تھے ہر طرف سے، اور پیشانی زخمی ہوئی، تیر لگا، امام نے چاہا کہ ابا کے دامن سے اپنی پیشانی کو اور اپنے چہرے کو صاف کرے، کیونکہ خون آنکھوں کی طرف جا رہا تھا اور دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، تو امام نے اپنی آنکھوں کو اور اپنے چہرے کو صاف کرنا چاہا، اور 3 پھل کا تیر آ کے جب سینے میں پیوست ہوا تو امام نے آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ حسین ابن علی کی کربلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب شمر کا خنجر حسین کے گلے پر چلنے لگا تو بھی آواز تھی الہی راضیا برضاک وتسلیما لعمرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین۔ اے حسین، یہ کلمات بلند کر رہے ہیں، پروردگارہ تو راضی ہو، پروردگارہ حسین تیری رضا پر راضی ہے، حسین تیری رضا پہ خوش ہے۔ راضی کا ترجمہ ہم راضی کہہ کے چل، راضی یعنی خوش ہے۔ پروردگارہ آج صبح سے لے کر ابھی تک تو نے جو کچھ ہم سے چاہا، جو بھی قربانیاں دیں، ان سب پر حسین راضی ہے، حسین مطمئن ہے۔ کبھی کہتے ہیں رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، حسین راضی ہے۔ اور یہاں آخری لمحے فرماتے الہی راضیا برضاک وتسلیما لامرک، اور تیرے حکم کے سامنے حسین تسلیم ہے۔ یہ حسین ابن علی کا سبمشن ہے، یہ تسلیم ہے حسین ابن علی کی، سخت سے سخت قربانیاں خود پیش کیے جا رہے ہیں، سب کو روک رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کو مقتل میں بھیج رہے ہیں، سب کو روک رہے ہیں لیکن اپنے 6 مہینے کے بچے کو خود مقتل میں لے کے آ رہے ہیں، سب کو روک رہے ہیں لیکن خود مقتل میں حاضر ہو کے اپنے سر کو شمر کے خنجر کے تلے جب دیکھتے ہیں تو آواز دیتے ہیں راضیا برضاک وتسلیما لامرک لا معبودا سواک یا غیاث المستغیثین۔ اے میرے اللہ،
تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہے تو تیری بندگی میں حسین حاضر ہے۔ یہ منزل حسین ابن علی نے طے کر لی، اور طے کرنے کے بعد امام کا گھوڑا جو محترم گھوڑا تھا حسین ابن علی کا گھوڑا تھا، لیکن عمر سعد نے آواز بلند کی، لوگوں نے، چونکہ وہ گھوڑا حفاظت کر رہا تھا، ذوالجناح حسین ابن علی کی حفاظت کر رہا تھا، جتنا ممکن ہو سکا حسین ابن علی کے جسم کے ارد گرد پھر کر اپنے آقا کی حفاظت کر رہا تھا۔ لوگوں نے رہوار پہ حملہ کرنا چاہا، اس رہوار پر جو حملہ کرنا چاہا تو عمر سعد نے پکار کے کہا کہ دیکھو اس گھوڑے کو کچھ نہیں کرنا، اس پہ کوئی حملہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے۔ اب یہ رسول اللہ کا گھوڑا تھا یا رسول اللہ کے گھوڑے کی نسل کا تھا، یہ بحث ہے کہ عام طور سے گھوڑے کی زندگی اتنی طولانی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال رسول اللہ کا گھوڑا تھا، ممکن بھی تھا کہ رسول اللہ ہی کا گھوڑا ہو یا اس نسل سے ہو، لیکن عمر سعد کے جملہ تاریخ میں لکھا ہوا مقتل میں کہ اس پہ حملہ نہ کرنا کیونکہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ کے گھوڑے کی اتنی حرمت ہے، رسول اللہ کے گھوڑے کا اتنا احترام ہے، اور رسول اللہ کے نواسے کو تیروں پر معلق کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ کے نواسے کے جسم پہ اتنے نیزے، اتنی تلواریں ماری گئی، اور شمر کا خنجر چلنے والا ہے۔ جب گھوڑے سے کچھ نہیں بن پڑا، ذوالجناح سے کچھ نہیں بن پڑا، تو خود کو حسین ابن علی کے خون سے رنگین کیا اور خیمے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، اور جب قریب پہنچا تو حسین ابن علی کی بیٹی سکینہ آتی ہے گھوڑے سے قریب اور آ کر کانوں کے قریب اپنے منہ کے آواز دیتی ہے۔ یہ بیٹی وہ ہے جو بہت ہی عارفہ بیٹی ہے، بہت ہی عظیم بیٹی ہے۔ نام میں تھوڑا ہمارے کلچر میں، ہندوستان پاکستان کے کلچر میں نام کو ادھر ادھر کر دیا گیا ہے، لیکن وہ بیٹی ہے کہ جب حسین ابن علی رخصت ہو کے جا رہے تھے تو مقتل میں لکھا ہے وہ صرف ایک کونے میں تنہا کھڑی ہو کر بالکل خاموش کھڑی تھی، کچھ بھی گریہ بھی نہیں کر رہی تھی، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، فقط آنکھوں سے آنسو گرتا چلا جا رہا، تنہا ایک خیمے کے گوشے میں کھڑی تھی سکینہ۔ ہمارے جناب رقیہ اور جناب سکینہ کے مصائب کو ملا دیا جاتا ہے، دونوں مصائب ایک ہی بیوی کے نام سے پڑھے جاتے ہیں، لیکن دونوں کے الگ الگ مصائب ہیں۔ جناب رقیہ کے مصائب الگ ہیں، وہ بھی حسین ابن علی کی بیٹی، جناب سکینہ کے مصائب الگ ہیں، وہ بھی حسین ابن علی کی بیٹی، شام غریبہ کے مصائب الگ ہیں۔ تو اس لمحے میں وہ حسین ابن علی کی عارفہ بیٹی، حسین ابن علی کی عظیم بیٹی، جسے حسین ابن علی بہت زیادہ چاہتے تھے، رہوار کے کانوں میں آ کہتی ہے حل سقیا بی یا جوادا بی، اے میرے بابا کے گھوڑے مجھے اتنا بتا دے، حل سقیا بی ام قتل عطشانا، کیا میرے بابا کو پانی مل گیا تھا؟ چونکہ یہ احساس تڑپا رہا تھا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ عام طور سے جب پیاس کی بات ہوتی ہے تو لوگ بچوں کے زیادہ ذکر کرتے ہیں، بچے پیاسے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی کی پیاس سب سے زیادہ تھی۔ جب خیموں میں پانی کم رہ گیا تھا تو وہ پانی بچوں کے لیے روک دیا گیا تھا، لیکن حسین ابن علی پیاسے تھے، جناب زینب پیاسی تھی۔ امام محمد باقر اسلام نے حسین ابن علی کی پیاس کا خاص کر ذکر کیا ہے۔ جناب ابوالفضل عباس نے دریا میں گھوڑا ڈالا تو حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کیا ہے۔ اسی لیے حسین کی اس عارفہ بیٹی کو بہت احساس تھا کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے، لہذا یہی سوال کیا کہ حل سقیا بی ام قتل عطشانا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، یا میرے بابا کو پانی ملا یا اسے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا، بیویاں تنہا ہو گئیں، حسین چلے گئے، زینب بن بھائی کی ہو گئی، بیویاں بے سہارا ہو گئی، واہ حسینہ واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہوئی، اور مقتل میں عصر عاشور کا منزل ڈھلتا چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و عطرتہ الطاہرین۔ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے تمام مرحومین شہداء اسلام اور خاص کر بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو اصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار اسے عبادت کا درجہ عطا فرما، پروردگار ہمیں عشق اہل بیت کے ساتھ راہ خدا میں، اللہ کی راہ میں قیام کرنے اور اللہ کی راہ میں زندگی جینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہماری زندگی اور ہماری موت کو اپنے لیے قرار دے، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما،
پروردگار علماء حق مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو کہ جو مجاہدین اسلام اور خدا کی راہ میں قیام کرنے والوں کے سپہ سالار اس بوڑھے مجاہد کو اور آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کو، ان تمام مراجع کو حفاظت فرما، ان کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد۔